بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ہیلتھ ٹپ ہے۔ آج کی ہیلتھ ٹپ ہے کہ جو جسم کی سکن ہے، جلد اس کی اور بالوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکن دی ہے، جس کو ہم جلد بھی کہتے ہیں، جس کو کھال بھی کہتے ہیں، پورے جسم کو ڈھکا ہوا ہے اس کھال نے، انکلوڈنگ ہیئر۔ جو ہیئر ہیں، بال ہیں، یہ بھی سکن کا حصہ ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو اوپری سیل ہوتے ہیں نا، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میڈیکل کے کئی لفظوں کو میں ترجمہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہماری سکن کی اوپر والی لیئر ہے نا، اس کے جو سیل ہوتے ہیں نا، وہ نئے آتے رہتے ہیں، جھڑتے رہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ری جنریشن۔ نیچے سے یہ آہستہ آہستہ اوپر لیئر آتی ہے، اوپر پھر اوپر بالکل آ کے نا، یہ ان کو جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں شیڈنگ ہو جاتی ہے، یہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ ری جنریشن ہم اس کو کہتے ہیں۔ یہ بنتے رہتے ہیں اور جھڑتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، جھڑتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی فکس ایک چیز نہیں ہوتی کھال، اس میں ایک تو یہ تبدیلی آتی ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس سکن کے کھال کے اندر کچھ گلینڈ رکھے ہوتے ہیں، غدود، غدود۔ ان غدود سے کچھ جو سیکریشنز ہیں وہ نکلتی رہتی ہیں، جو ہماری سکن کو ویٹ کرتی ہیں۔ جیسے پسینہ نہیں جب آتا تو وہ سویٹنگ گلینڈ ہوتے ہیں، پسینے کی غدود ہوتی ہیں، جو کہ جب گرمی ہوتی ہے، ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے یا دوسری کسی وجہ سے، تو ہمیں پسینہ آتا ہے، تو وہ بھی ایک چیز ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی غدود ہوتی ہیں جن سے جسم کی جو ہے، وہ جو سکن ہے وہ ملائم رہتی ہے۔ اچھا، ہم جب ایم بی بی ایس کر رہے تھے تو اس وقت سکن کی کوئی اسپیشلٹی نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی ڈرمٹالوجسٹ ہوتے تھے۔ ہمارے میڈیسن میں ہی ایک چیپٹر ہوتا تھا ڈرمٹالوجی کا، بس دیٹس اٹ، سکن۔ وہ ہم رٹا لگا کے پڑھ لینا، پاس کر لینا، مطلب اب مین جنرل ایگزام میں آ جاتا تھا۔ کوئی علیحدہ اسپیشلٹی نہیں ہے، جس طرح آج کل اسپیشلسٹ بن گئے ہیں، ایک اسپیشلائزیشن ہو گئی ہے، ڈرمٹالوجی، سکن اور یہ وہ فلان ٹمکان۔ پہلے ہمارے زمانے میں کوئی ایک آدھ ہوگا جو سکن اسپیشلسٹ پورے لاہور میں تھا، اب تو بہت ہی زیادہ ہو گئے۔ اچھا، یہ کیوں ہو گئے ہیں؟ اس لیے ہو گئے ہیں کہ جو آج کل کے حالات ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ایک تو پولوشن بہت ہو گئی، گاڑیوں کا دھواں ہے، مٹی اڑ رہی ہے، پاپولیشن اتنی بڑھ گئی ہے، آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، نالیاں بھری پڑی ہیں۔ یعنی یہ مختلف فیکٹرز ہیں ہمارے ماحول میں، انوائرمنٹ میں، جس کی وجہ سے سکن انفیکشن، جلد کے پرابلمز بہت بڑھ گئی۔ اچھا، اب کچھ لوگوں میں یہ پرابلم اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہ نہاتے نہیں ہیں، اتنا ریگولر نہاتے نہیں ہیں۔ اس میں میں سب سے بڑی وجہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اسپیشلی بڑے شہروں میں۔ چھوٹے شہروں میں، دیہاتوں میں ابھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، تو ان کو بہت سکن پرابلم ہے۔ گیس ہے کچن میں چل رہی، پہلے کھلی جگہ پہ مٹی پہ ہانڈی پکتی تھی، مٹی کی ہانڈی میں، چولہے پہ، وہ لکڑی میں، تو مختلف چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ اب کھانے بھی ایسے آ گئے ہیں کچھ کہ جن کی وجہ سے بھی سکن انفیکشن، ریئیکشن جس کو کہتے ہیں، الرجی، وہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو سکن کی کیا ہمیں کرنی چاہیے حفاظت؟ ایک تو دوستو، ریگولر ہمیں نہانا چاہیے۔ اپنے قرآن پاک میں اور سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث سے بھی، اللہ کے رسول نے کہا ہے الطہارۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ لیکن ہم بہت گندے لوگ ہیں مسلمان، تو گندگی کی وجہ سے ہمیں صفائی رکھنی چاہیے۔ اب صفائی جو ہے
وہ جسم کی بھی ہوتی ہے، جگہ کی بھی ہوتی ہے، ماحول کی بھی ہوتی ہے. تو نہاتے رہنا چاہیے. اب مسلمان جو ہے وہ 5 دفعہ وضو کرتا ہے، 15 دفعہ منہ ہاتھ بازو پاؤں دھوتا ہے. ایک بات. دوسری بات، پہلے زمانے میں بلکہ صدیوں سے رواج ہے، ملکائیں بھی مالش کرواتی تھیں. اس کو ہم انگریزی میں اب مساج کہتے ہیں. لیکن وہ مالش جو ہوتی تھی وہ نیچرل آئل سے ہوتی تھی یا دودھ سے ہوتی تھی. یعنی وہ ریگولر ایک ہوتا تھا. ہم نے بھی اپنے گھر میں دیہاتوں میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ نہانے کے بعد نا، عورتوں کا مجھے نہیں پتا لیکن ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے مرد جو ہے نا وہ سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرتے تھے جسم پہ نا، ایسے. تو یہ مالش کرنے سے جو سکن ہے نا اس کو نیوٹریشن ملتی ہے، اس کو غذائیت ملتی ہے. اس کے جو سیل ہوتے ہیں، مسام ہوتے ہیں، جو خلیے ہوتے ہیں، اور جو بالوں کے جو گلینڈ ہوتے ہیں، غدودیں، ان سب کو نیوٹریشن ملتی ہے، صحت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے. تو یہ ایک رواج اب ختم ہو گیا. اچھا، اب کچھ لوگ کرتے بھی ہیں تو وہ میرا خیال ہے کریمیں مل گئی ہیں جس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، کاسمیٹک انڈسٹری بہت بڑی ہو گئی ہے، تو اس کے استعمال سے ریاکشن بھی ہوتے ہیں. وہ بچیاں جو ہیں، جوان بچیاں، رنگ گورا کرنے والی کریموں میں اسٹیرائڈ ڈالے ہوتے ہیں لوگوں نے جلدی، اور وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں، ان کو بہت ریاکشن یہ وہ ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا پاگلوں کو کہ بھئی تمہارا رنگ نیچرلی سانولا ہے یا گورا ہے یا جو بھی ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، اللہ نے جس طرح بنایا وہ. تو اب یہ جو ہے یہ رواج ختم ہو گیا ہے کہ جو سرسوں کے تیل کی مالش، کچھ لوگ دیسی گھی بھی کرتے تھے. تو اس سے آپ کی سکن کو نیوٹریشن، صحت ملتی ہے. اب آتے ہیں بالوں کی طرف. اب میری عمر جو ہے وہ 68 ہے، اور اب میرے بال دیکھیں فرسٹ کلاس ہیں الحمدللہ. میرے دوست، کلاس فیلوز، کولیگز کے بال اڑے ہوئے ہیں. بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ چونکہ وہ جو بالوں کی گدود ہوتی ہیں سر کی، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ کیئر نہیں کریں گے تو بال گرنے شروع ہو جائیں گے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ پگڑیاں باندھتے تھے، ٹوپی پہنتے تھے. یہ مذہبی لحاظ سے نہیں پڑھتے تھے، یہ کلچر ہوتا تھا کہ مرد نے گھر سے نکلنا ہے تو ٹوپی لے کے نکلنا ہے یا پگڑی باندھ کے نکلنا ہے. اور جو پگڑی ہوتی تھی یا پرنا ہوتا تھا وہ آپ کو نہ صرف ہیٹ سے بچاتا تھا، جو دھوپ کی ہوتی ہے، ہیٹ ہوتی ہے، دھوپ، سورج کی روشنی، بلکہ وہ آپ کو مٹی، کٹے، دھوئیں سے بھی وہ بچاتی تھی. تو بال جو تھے وہ آپ باہر جب نکلتے تھے وہ کور کر لیتے تھے، تو اس سے بالوں کو ایک تو حفاظت ہوتی تھی. پھر وہ لوگ تیل جو تھے وہ چستے تھے، تیل جو تھے سرسوں کا ہو یا جو بھی ہو، تو وہ تیل کی وہ مالش کرتے تھے، جس سے جس طرح میں نے کہا اسکن میں اس طرح اپنا بالوں کے جو غدود تھی، جڑیں جو تھی، ان میں بھی نیوٹریشن جاتی تھی، اس میں بھی وٹامن صحت جاتی تھی. تو وہ جب ان کی غدود مضبوط ہوں گی تو بال بھی مضبوط ہو جائیں گے. تو یہ بھی رواج ختم ہو گیا. اب رواج کیا ہے؟ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے شیمپو. اب شیمپو میں ہوتے ہی کیمیکلز ہیں. شیمپو ایک نئی ایجاد ہے کاسمیٹولوجی میں پیسے بنانے کی، جس میں سارے کیمیکلز ہوتے ہیں. اچھا، وہ کیمیکلز، وہ شیمپو کرنے سے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے بال اڑ جاتے ہیں. یہ جو فلمی ہیرو یا جو فلمی کہتے ہیں ٹی وی شیوی کے بھی ہیرو ہے نا، یہ ان سب نے بال لگوائے ہوئے ہیں. کیوں اڑ گئے؟ شیمپو کر 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 کر. بھائی تم لوگ کیوں نہیں وہ مساج کرتے ہو تیل کا؟ اس میں کئی تیل ہوتے ہیں، بادام کا تیل ہوتا ہے، سرسوں کا تیل ہوتا ہے، یہ اولیو آئل جو زیتون کا تیل ہوتا ہے. تو دوستو، یہ مساج اگر آپ کرتے رہیں گے نا جس طرح میں کرتا ہوں تو آپ کے بالوں کو غذائیت ملے گی. وہ کچھ دیر کے لیے مجھے کام کرنا پڑا ساؤتھ ایشین ریجن میں، یہ جو سمندری علاقے ہیں، اپنا مالدیپ ٹائپ اور یہ وہ سری لنکا ادھر ادھر، تو وہ میرے بال اڑنے شروع ہو گئے کیونکہ وہ سمندر کے کنارے جو رہتے ہیں ان کے بال ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جب میں نے واپس پاکستان لاہور آیا، میں نے دوبارہ چسنا شروع کیا تیل سے، تو الحمدللہ میرے بال پھر فرسٹ کلاس ہو گئے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بال فرسٹ کلاس ہیں. تو یہ تھا آج کی ہیلتھ ٹپ، سکن کی اور ہیئرس کی، بالوں کی کس طرح آپ حفاظت کریں. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.